بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرمیوں کی بھری دوپہر تھی۔ میں بھی اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا کہ مجھے ہلکی ہلکی رونے کی آوازوں نے چونکا دیا۔ آواز چھت سے آ رہی تھی۔ کون رو رہا تھا؟ کون تھا چھت پر؟ میں دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھتا اوپر پہنچا۔ سسکیوں کی آوازیں واضح ہو چکی تھیں۔ میں اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ میں نہیں زندہ رہ سکتی اس کے بنا۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ وہ تو مجھ پر جان دیتا تھا، تو اب نظر انداز کیوں کر رہا ہے؟ یہ بینا کی آواز تھی، میری بہن کی دوست، بچپن سے آنا جانا تھا۔ جیسے میرے لیے گڑیا تھی، ایسے ہی بینا بھی تھی۔ میں وہیں دبک کر بیٹھ گیا۔ دونوں لڑکیاں بھری دوپہر منڈیر کے سائے میں دکھڑے رو رہی تھیں۔ ہاں یار، اس نے تو تم سے وعدہ کیا تھا شادی کا، وہ تم سے نکاح کرے گا۔ ایک گڑیا کی آواز تھی۔ میری آنٹی ایک بابا کو جانتی ہیں، وہ تعویذ وغیرہ دیتے ہیں، تمہارا پیار واپس آ جائے گا۔ کچھ پیسے لگتے ہیں شاید، یا کوئی عمل وغیرہ کریں گے۔ تم پیسوں کی فکر نہیں کرو، بس تم چلو گی نا میرے ساتھ بابا جی کے پاس؟ ہاں ہاں میں چلوں گی۔ اور اب میرا مزید بیٹھنا دشوار ہو گیا تھا۔ مجھے اچانک سامنے دیکھ کر دونوں گھبرا گئی تھیں۔ بھائی جان آپ؟ سر پہ چمکتا سورج، دونوں کے چہرے لال، پسینے سے سرابور۔ میں دونوں کو نیچے لایا۔ سب اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ کوئی جگہ نہ ملنے پر دونوں چھت میں آگ میں بھون رہی تھیں۔ میں نے اپنے کمرے کا اے سی آن کر کے ٹھنڈا پانی پینے کو کہا، اور پھر میں نے صاف صاف بینا سے پوچھا، کون ہے وہ؟ کہانی وہی تھی جو میں یار دوستوں سے ہزاروں بار سن چکا تھا۔ وہی دوستی، وہی پیار محبت کے وعدے، وہی ملاقات کی فرمائش۔ پھر یہاں پر نازک موڑ تھا۔ تم گئی اس سے ملنے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور میں نے سکون کا سانس لیا۔ اب وہ مجھ سے ناراض ہے بھائی جان، وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پریشان مت ہو، میں کرواؤں گا تمہاری شادی اس سے۔ دونوں حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگیں۔ کون سے مل اونر کا بیٹا ہے؟ کس ملک کا شہزادہ ہے؟ کتنا بینک بیلنس ہے اس کا؟ کتنی گاڑیوں اور بنگلوں کا مالک ہے؟ تم جو اس کے لیے یوں تڑپ رہی ہو، یقیناً وہ کوئی توپ چیز ہوگا۔ کس اونچے خاندان سے اس کا نام جڑا ہے؟ کس شاندار حسب نسب سے تعلق ہے؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ اٹکتے ہوئے بولی۔ ہو بھی نہیں سکتا لڑکی، اب میری بات غور سے سنو۔ ایسے لڑکوں کو کمانے دھمانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ انہیں اپنے چور پن کے لیے ایک آبجیکٹ چاہیے ہوتا ہے اور بس۔ مگر اس نے مجھ سے نکاح کا وعدہ کیا تھا۔ اس کی سوئی اب بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ ارے وہ تم سے نکاح کر بھی لے تو کیا ہوگا؟ اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں، زندگی گزارنے کے اصول نہیں، کمانے کی عادت نہیں، اخلاق خراب، کردار داغدار، عورتوں کا وہ رسیا، عورت لڑکی لڑکی کرتا ہمکتا پھرتا ہے۔ کتے کی طرح تمہیں ملنے بلایا، تم نہیں گئی، اس کی دال نہیں گلی، اب وہ کوئی اور شکار ڈھونڈ رہا ہوگا۔ تم وہاں گرمی میں بیٹھی اس کے عشق کا دم بھر رہی تھی۔ ایسوں سے شادی کرنا خود اپنی ہلاکت بلانا ہے۔ چلو مان لیا کسی طرح تمہارا اس سے نکاح ہو بھی جاتا ہے، تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ وہ تمہیں کمائی پر لگا کر عیش سے زندگی گزارے گا۔ تم ساری زندگی مشقت کی چکی میں پسو گی، اس کے بچے بھی پالو گی اور اس کی مار بھی کھاؤ گی، اور جب جی چاہے گا وہ تمہیں بری عورت کے خطاب سے بھی نوازتا رہے گا۔ ایسوں کو پڑھنے لکھنے سے کوئی شغف ہوتا ہے، نہ کچھ بننے سے۔ وہ پلنگ توڑتے ہیں دن رات۔ فحاشی میں ڈوبا ہوا شخص تمہاری ذمہ داری اٹھائے گا، جسے لڑکیوں کی تصویریں منگانے کا شوق ہو۔ ایسے شخص کے ساتھ تم اپنی زندگی بتانا چاہتی ہو؟ اتنا خراب ٹیسٹ تو نہیں تھا تمہارا بینا۔ گٹر کا پانی پینا کب سے گوارا کر لیا تم نے؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اور میرا دل کیا میں اپنا سر پیٹ لوں، کیونکہ میں خود بھی لڑکا ہوں، لڑکوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، ان کی سوچ سے واقف ہوں۔ ایسے بے شمار واقعات میں نے دیکھے ہیں، دھوکہ دے کر چھوڑ دینے والے، یا پھر موٹی اسامی دیکھ کر شادی کر کے خود پلنگ توڑنے والے۔ بیوی اب زندگی بھر کمائے، خیر مناؤ بیوی، بچ گئی ہو۔ بینا کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ گڑیا دم بخود بیٹھی تھی۔ آج اگر میں بہنوں کو کھل کر نہ سمجھاتا تو آج بینا جو کر رہی تھی کل گڑیا بھی وہی کر رہی ہوتی۔ اور ہاں، بابا وغیرہ کے چکر میں ہرگز نہ پڑنا، سب فراڈ ہوتے ہیں۔
اب اس لنگور پر لعنت بھیجو، منہ دھو اور اچھی سی چائے بناؤ، میں بازار سے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ کیا کھاؤ گے تم لوگ؟ میرے مسکرا کر پوچھنے پر گڑیا نے سموسوں کی فرمائش کی تھی اور بینا نے پکوڑوں کی۔ میں نے اپنی بہنوں کے مسکراتے چہرے دیکھے اور اطمینان سے باہر نکل آیا۔ باپ بھائی کا کام صرف حکم چلانا، روب جھاڑنا نہیں ہوتا۔ ہماری اصل ذمہ داری بہن بیٹیوں کو اس دور کے فتنوں سے بچانا ہے۔ مجھے سب کچھ کھل کر سمجھانا پڑا، مگر یہی بہتر تھا۔ اگر میں ڈانٹ ڈپٹ کرتا تو وہ سہم جاتی اور میری نظر بچا کر وہی کچھ کرتی جو پلان کر رہی تھیں۔ لیکن اب خواب اور تعبیر سامنے تھے۔ فیصلہ بہت آسان تھا۔ ایک بات اور جو میں نے نہیں کہی کیونکہ ضرورت نہیں پڑی، اگر بات عزت تک بھی پہنچ گئی ہے تب بھی اپنے قدم پیچھے ہٹا لیں کہ بہت زیادہ نقصان سے کم نقصان بہرحال بہتر ہے۔